پرندوں کی چہچہاہٹ میں دل بہلانا آسان ہے، لیکن سپاہ گری ایک ایسا کھیل ہے جو اس شخص کے لیے خطرناک بن جاتا ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ اپریل 1175 کی ایک شام صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ اصولے کے امیر سیف الدین کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں وہی تاریخی جملے تھے: تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ اس وقت لکھے گئے جب اصولے اور سیف الدین نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی۔ صلیبیوں کی یہی خواہش تھی کہ ایوبی کو میدان سے ہٹا دیا جائے۔ جب حملہ ہوا تو اصولے اور سیف الدین نے دشمن کا ساتھ دیا، لیکن جب امیر سیف الدین کو شکست ہوئی تو وہ اپنا معسکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے خیمے سے رنگ برنگے پرندے، حسین و جواں رقاصائیں، گانے والیاں، ساز و سازندے اور شلاب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو آزاد کر دیا اور سیف الدین کو ایک خط لکھا جس میں وہی تاریخی جملے تھے: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے گا تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اتارنے کی شے اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان لوگوں کا اگلا شکار تم ہوتے، اور پھر ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفائے ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم میری مخالفت چھوڑ دو۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ یورپ کے مورخ لین پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت آیا اس کا کوئی حساب نہ تھا، جنگی قیدیوں کی بھی کوئی گنتی نہ تھی۔ ایوبی نے سارا مال 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ قیدیوں میں بانٹ کر انہیں رہا کیا، دوسرا اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا مدرسہ نظام الملک کو دے دیا جہاں اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ نہ خود کچھ رکھا، نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے قیدی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، آزاد ہو کر ایوبی کے کیمپ میں واپس آ گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ نظری اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پر اسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین شکست کے بعد بھی حسد اور کینے سے باز نہ آیا اور اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت طویل ہے، مگر مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا، لیکن ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے۔ ایک جنت بنائی گئی، ایسی جنت کے جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔
اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا گیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے۔ یہ لوگ زہر بھی استعمال کرتے جو اکثر حسین لڑکیوں کے ہاتھ سے شراب میں پلایا جاتا۔ یہ فدائی بے حد چالاک، ذہین اور نڈر تھے۔ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے، اور پھر جب کسی کا قتل ہوتا تو قاتل کا سراغ تک نہ ملتا۔ وقت کے ساتھ یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے اور مدتوں تک انہیں حکمران مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یہی وہ آستین کے سانپ تھے جو اب صلاح الدین ایوبی کے خلاف سیف الدین کے ساتھ کھڑے تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔